بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال کی، ساتھ ہی ساتھ الیکشن 8 فروری کو ہونے تھے، لیکن اب لاہور ہائی کورٹ کی نوٹیفیکیشن انہوں نے منسوخ کیا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کیا جس میں ریٹرننگ افسران کی جو ٹریننگ تھی اس کو جاری ٹریننگ کو ختم کر دیا ہے انہوں نے۔ اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے، انتخابات 8 فروری کو ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس وقت غیر یقینی کی صورتحال نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو تیاری تھی، جو ریٹرننگ افسران تھے ان کے حوالے سے وہ تیاری کر رہے تھے اور الیکشن جیسا ماحول تھا، تقریباً مختلف جو افسران ہیں، جو مختلف ریٹرننگ افسران ہیں وہ تیاری کر رہے تھے، ٹریننگ کر رہے تھے تاکہ انتخابات میں وہ 8 فروری کو جو انتخابات ہونے ہیں اس حوالے سے، لیکن اب یہ ان کی ٹریننگ جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ نون لیگ یہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ تحریک انصاف کی جو مختلف پٹیشنز ہیں کورٹس میں، اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ذمہ دار ہوں گے اگر 8 فروری کو انتخابات نہیں ہوتے، لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین غور خان نے کہا ہے کہ وہ شفاف انتخابات چاہتے ہیں اور اس حوالے سے 8 فروری کو ہی انتخابات ہونے چاہیے، اور مکمل طور پہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ وہ تیار ہے، اور انہوں نے مکمل جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ بھی دور کیے جائیں، مختلف ان کی جو درخواستیں ان کو سنا جائے، اور ساتھ ساتھ ان کو جو انتخابی نشان ہے وہ بھی الاٹ کیا جائے، اور وہ 8 فروری کو ہی انتخابات، لیکن شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔ شہباز شریف اور دیگر جو رہنما نون لیگ کے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ 8 فروری کو اگر انتخابات نہ ہوئے تو ذمہ دار تحریک انصاف ہوگی۔ یہ الزامات تو نون لیگ لگا رہی، دوسری جانب تحریک انصاف کو اس طرح سے مواقع فراہم نہیں کیے جا رہے جو ایک انتخابات میں ایک پارٹی کو مواقع ملنے چاہیے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی بھی اپنے جلسے یا کنونشن وہ کر رہی ہے، دیگر جماعتیں بھی کنونشن کر رہی ہیں، لیکن ایک کنونشن پنجاب میں ہونا ہے، وہ تحریک انصاف کا کنونشن، ورکرز کنونشن۔ شیر افضل مروت پنجاب پہنچے، انہوں نے کے پی کے میں ایک ورکر کنونشن کیا جس میں بڑی تعداد میں لوگ پہنچے۔ اب وہ پنجاب پہنچے اور لاہور میں انہیں جی پی او چوک کے قریب انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب ان کی گرفتاری کے حوالے سے کیا آگے ہوگا، ان کو رکھا جائے گا، مختلف مقدمات جو ان پہ قائم ہیں ان میں یا ضمانت ہو جائے گی، لیکن وہ پنجاب میں ورکر کنونشن کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا انہوں نے کہ بڑی تعداد میں وہ صرف 2 سے 3 گھنٹوں کی کال پہ عمران خان کے نام پہ لاکھوں لوگ جمع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف ہمیں یہ وقت دیا جائے کہ وہ اعلان کر دیں اور 3 سے 4 گھنٹے میں بھی ایک مینار پاکستان جیسا جو گراؤنڈ ہے اس کو وہ بھر سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا عمران خان کے نام پہ یہ ممکن ہے کہ اگر لوگوں کو کہا جائے کہ آپ آ جائیں اور اس میں ورکر کنونشن میں لوگ آئیں گے اور پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اس حوالے سے اب ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ایک دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں مزید تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو اس وقت وکلا رہنما ہیں، ان کے حوالے سے کیا معاملات بنتے ہیں، اور انتخابات 8 فروری کو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یہ صورتحال آنے والے دنوں میں واضح ہوگی۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ احمد بلال ہیں، یہ پلڈاٹ کے سربراہ، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن فوری طور پہ لاہور ہائی کورٹ میں جائے اور وہ درخواست جمع کروائے اور وہ کہے کہ یہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہونے ہیں، اور وہ جو نوٹیفیکیشن منسوخ کیا گیا اس منسوخی کے خلاف فوری طور پر ان کو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا اگر اس طرح سے آزاد اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے الیکشن کمیشن، اور اگر انہیں روکا گیا، مختلف ان کے مراحل ہیں الیکشن کو انہیں روکا گیا، تو پھر انتخابات ناممکن ہو جائیں گے، اور شفاف انتخابات خاص طور پہ ممکن نہیں ہو سکیں گے۔ یہ انہوں نے مشورہ دیا الیکشن کمیشن کو کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری نے خود ایک انٹرویو میں خود کو صدارتی امیدوار کے طور پہ پیش کر دیا ہے۔ ان کے دیگر رہنما بھی، ان کو بھی پارٹی پالیسی دی گئی ہے، وہ سربراہ ہیں پیپلز پارٹی کے آصف زرداری۔ اب وہ فیصل کریم کنڈی ہوں یا باقی ہوں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صدارتی امیدوار ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان بھی صدارتی امیدوار ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہوں اور نہ ہوں، مولانا فضل الرحمان صدر ہوں گے، جبکہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس نمبر ہوں گے، وہ دوسرے نمبر پہ آئے ہیں یا جس بھی نمبر پہ آئے، لیکن وزیر اعظم اگر نون لیگ کا بنتا ہے تو ان کو صدر دیا جائے۔ یہ لابنگ کر رہے ہیں آصف علی زرداری، اور وہ بہت معاملات میں پیچھے ہٹے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں صرف سندھ دیا جائے اور صدارتی امیدوار کے طور پہ انہیں
رکھا جائے اور وفاق میں جو حکومت بنے اس میں بھی ان کو شیئر دیا جائے. ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف کو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اب انہوں نے راؤ انوار کے انٹرویو کے بعد انہوں نے مکمل طور پہ شفٹ کیا ہے وہ نون لیگ سے. تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف وہ انہوں نے باتیں کی ہیں. سابق ان کی اہلیہ ہیں جمائمہ خان, ان کے خلاف انہوں نے تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ پیسے دیتی ہیں مختلف ولاگرز کو اور وہ سپورٹ کر رہی ہیں, اور باہر سے وہ جو مختلف سرویز ہو رہے ہیں وہ بھی. تو تمام سروے جتنے بھی ہوئے ہیں ان سروے میں, اور آپ گلی محلے میں چلے جائیں تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی جماعت عوام میں اس وقت مقبول ہے اور کون سا لیڈر اس وقت مقبول ہے اور الیکشن کے کیا نتائج ہوں گے. یہ تمام میڈیا ہاؤسز میں جو رپورٹرز ہیں, صحافی ہیں, مختلف جو ادارے ہیں, ان کے پاس یہ میکنزم ہے کہ وہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ کیا فیڈ بیک آ رہا ہے عوام کی طرف سے. عوام اس وقت مکمل طور پہ وہ ایک طرف ان کا جھکاؤ نظر آ رہا ہے. وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو ہیرو سمجھتے ہیں. اب جیل میں ہیں تحریک انصاف کے سابق چیئرمین, سابق وزیر اعظم عمران خان, ان کے رہنما. اگر یہ انتخابات اب 8 فروری کو ہوتے ہیں اور اس طریقے سے تحریک انصاف کو مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تو بڑی تعداد میں ووٹرز جو ہیں وہ نکلیں گے اور ووٹ کریں گے, اور اسی حوالے سے ہی جو مقبولیت کا پیمانہ ہے اس کے حوالے سے نون لیگ یا پیپلز پارٹی اور باقی جو پارٹیاں ہیں وہ بھی خائف ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین اس وقت مقبول ہیں. یہ تو وہ آف دی ریکارڈ مان رہے ہیں. کسی بھی صحافی سے آپ سے پوچھیں وہ تمام رہنما مان رہے ہیں کہ اس وقت ان کی مقبولیت کا گراف ہائی ہے. مخدوم جاوید ہاشمی, ان کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے 4-5 لوگوں کے لیے بتایا. انہوں نے کہا, ان سے میں نے جب پوچھا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے, 4 نے کہا چیئرمین تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان کو ووٹ کریں گے, ان کی جماعت کو, جبکہ ایک نے کہا کہ میں نون لیگ کو ووٹ کروں گا. اور وہ بھی انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے والد کیونکہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں, جب ان کے والد نے کہا وہ بھی ووٹ دیں گے تحریک انصاف کو تو اس کے بیٹے نے بھی کہہ دیا کہ وہ بھی ووٹ دے دیں گے. اب یہ مقبولیت ہے, یہ آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں, آپ اس کو کیسز کے حساب سے دیکھ لیں, آپ چیئرمین تحریک انصاف کے بیانیے کے حوالے سے ان کو دیکھ لیں کہ وہ ان کی مقبولیت کا گراف اس وجہ سے ہے, اس کا مہنگائی کی وجہ سے دیکھ لیں. 16 ماہ کی جو حکومت ہے شہباز شریف اور آصف زرداری, بلاول زرداری اور ان سب کی مہنگائی کی صورتحال وہ اس کو کہہ لیں. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے. اب وہ رپورٹ ہو کہیں نہ ہو, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کا گراف ایک پوزیشن نمبر 1 ہے ان کی. اور اس کے بعد اگر پارٹیاں آتی ہیں تو وہ کس طرح سے وہ نمبرز پورے کر سکیں گی, قومی اسمبلی کی نشستیں یا صوبائی اسمبلی, یہ بڑا ایک سوالی نشان ہوگا. اور آنے والے دنوں میں رکھوں گا آپ کو اس صورتحال اور تمام معاملات سے باخبر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.